میں نے ایک نعرہ دے دیا ہے، اس کو وائرل کرو، پھیلاؤ، چلتے پھرتے لگاؤ، اس پہ عمل کرو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ للہ کفا والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اہل الصدق والصفاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ بارگاہ رسالت میں بسط خلوص و محبت درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ کلمہ شریف کا ذکر کیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج میں نے قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، بڑی مشہور ہے یہ آیت، غالباً اکثر لوگوں کو یاد بھی ہوگی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا، اور ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کس کے ذکر کے لیے کہہ رہا ہے؟ کس سے کہہ رہا ہے؟ کہ ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا، رسول اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ رسول اللہ کے لیے۔ یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے اپنے رسول کے لیے کہ اللہ نے اپنے رسول کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور بے شک اللہ نے بلند کیا، تو ظاہر ہے کہ جس کو اللہ بلند کرے اسے کون نیچا کر سکتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے ماننا، ماننے والے تو اپنے کو مانتے ہی ہیں، سب اپنے اپنوں کو مانتے ہیں، دل سے، باطن میں۔ اور اللہ کے رسول کی شان یہ ہے کہ باطن میں بھی آپ کا ذکر بلند ہے اور ظاہر میں بھی آپ کا ذکر بلند ہے۔ ظاہر میں بھی آپ کا ذکر بلند ہے۔ ہوئے زمین پہ جتنا ذکر آپ کا ہوتا ہے، اتنا مخلوق میں کسی کا نہیں ہوتا ہے۔ اور باتیں تو چھوڑیے، صرف ایک اذان کو لے لیجئے، ایک اذان میں 2 مرتبہ اللہ کے رسول کا نام آتا ہے۔ دنیا میں کتنی اذانیں ہوتی ہیں، کتنی مسجدیں ہیں، دیہاتوں میں، شہروں میں، ہندوستان میں اور دنیا کے تمام ملکوں میں ہر اذان میں 2 مرتبہ آپ کا ذکر ہوتا ہے۔ ابھی آپ تقبیروں کو بھی چھوڑیے، نماز کو بھی ابھی رہنے دیجیے، اشعال و اوراد، وظائف، درود و سلام، خانقاہیں، مدرسے، تلاوت قرآن، تلاوت حدیث، ان سب سے تھوڑی دیر کے لیے قطع نظر کیجیے تو میں سمجھتا ہوں صرف اذان ہی اذان کے اندر آپ کا اتنا ذکر ہو جاتا ہے کہ روئے زمین پہ اتنا ذکر کسی کا ہزاروں سال میں نہیں ہوتا ہوگا۔ اور اس دنیا کے اندر جب سویرا ہوتا ہے
جب رات کی تاریکی ڈھلتی ہے، دن نکلتا ہے، تو آج بھی دن جو ہوتا ہے وہ اللہ اور رسول کے نام سے ہوتا ہے۔ فجر کی اذان رات کو سونے والوں کے کان میں سب سے پہلے جو آواز جاتی ہے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سمجھا؟ اور دیکھو اس میں پرلطف بات یہ ہے کہ نماز کے ٹائم الگ الگ ہوتے ہیں، سورج کے حساب سے نماز کے ٹائم مقرر ہیں۔ آپ اپنے پورب میں جائیں گے، ٹائم گھٹتا چلا جائے گا، لکھنؤ تک پہنچیں گے 6 منٹ کم ہو جائے گا۔ آپ پچھم میں جائیں گے، کم ہوتا چلا جائے گا، رامپور مراد آباد پہنچیں گے 2 منٹ 3 منٹ کم ہو جائیں گے، دلی پہنچیں گے بڑھ جائیں گے، دلی پہنچیں گے 9 منٹ کا فرق پڑ جائے گا۔ اگر آپ کے یہاں سورج 6:40 پہ نکل رہا ڈوب رہا ہے تو دلی میں اس وقت 6:49 پہ ہوگا، 9 منٹ یہاں سے زیادہ آگے، اور آگے جائیں گے اور ٹائم بڑھ جائے گا۔ عرب ملکوں میں پہنچیں گے 2.5 گھنٹے کا فرق پڑ جائے گا پچھم میں۔ اور دنیا کے کچھ ملک ایسے ہیں کہ ان میں ہم میں اتنا فرق ہے کہ وہاں رات ہوتی ہے تو ہمارے یہاں دن ہوتا ہے تو وہاں رات، جیسے امریکہ وغیرہ۔ اور ہر جگہ کے لوگ اپنے حساب سے اپنے اپنے ٹائم ٹیبل سے اذان دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ تو دنیا میں 24 گھنٹے کے اندر کوئی ٹائم ایسا نہیں ہے، کوئی وقت ایسا نہیں ہے اس وقت اذان نہ ہوتی ہو، اس وقت نماز نہ ہوتی ہو، گویا کہ 24 گھنٹے اللہ رسول کے ذکر سے بھرے ہوئے ہیں۔ سمجھا؟ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ سمجھا؟ ابھی 4-6 مہینے پہلے میں نے سنا کچھ سروے کرنے والوں نے سروے کیا۔ وہ سروے کرنے والے عام طور سے یہ کرسچین، عیسائی، انگریز لوگ ہوتے ہیں، دنیا میں گھوم گھوم کے رپورٹیں لیتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں، بہت سی باتوں کا سروے کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اس بات کا سروے کیا کہ سب سے زیادہ لوکپریہ، سب سے زیادہ لائک کیا جانے والا، سب سے زیادہ پسندیدہ نام دنیا میں کون سا ہے؟ جس نام کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں اور جو نام سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے، وہ نام کون سا ہے؟ تو قلم مسلمانوں کے نہیں، انگریزوں کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے دنیا گھوم کر کے، سروے کر کے، لوگوں سے رابطہ کر کے اس بات کی رپورٹ دی کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ پسندیدہ کیا جانے والا، پسندیدہ، سب سے زیادہ لائک کیا جانے والا، سب سے زیادہ لوکپریہ نام جو ہے وہ محمد ہے۔ کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار 2-4 سال پہلے یہ بھی سروے کیا گیا تھا کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ فیمس، مشہور، جس کی پبلسٹی زیادہ ہو، شہرت زیادہ، جس کا چرچا زیادہ، ذکر زیادہ، نام زیادہ، یاد زیادہ ہوتی ہو، وہ کون سا نام ہے؟ تب بھی یہی فیصلہ کیا گیا تھا، یہ لکھا گیا تھا کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ شہرت والی جو شخصیت ہے، ذات ہے، پرسنالٹی ہے، وہ مسلمانوں کے پیغمبر محمد کی شخصیت ہے۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا۔ تو ہمیں اس بات پر جتنا، ہر خوشی کی ایک حد ہوتی ہے، کسی بات کی کتنی خوشی ہوتی ہے، کسی بات کی کتنی خوشی ہوتی ہے، سمجھے آپ؟ کہ بچہ پیدا ہونے کی، بیٹا پیدا ہونے کی،
کسی کو کاروبار میں فائدہ ہونے کی، بیماروں کو تندرست ہونے کی خوشی ہوتی ہے، سمجھے آپ۔ خوشیوں کی بہت قسمیں ہیں، سمجھے آپ۔ بھوکے کو کھانا مل جاؤ تو خوشی ہوتی ہے، پیاسے کو پانی مل گیا تو خوشی ہوتی ہے۔ ہر خوشی ہو طرح طرح کی خوشی ہوتی ہے، کوئی زیادہ کوئی کم، لیکن ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے ساری خوشیوں میں سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اللہ نے اس کو محمد مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے، اور محمد مصطفیٰ کو اس کا پیشوا بنایا ہے، اور ان کی امت نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہے ہماری، سمجھا۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارنا نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حدیث شریف میں فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں۔ خود فرماتے ہیں اللہ فخر، مجھے اس پہ فخر نہیں۔ آدم من سواہ تحت لوائی، قیامت کے دن آدم اور ان کے سوا جتنے ہیں سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کچھ باتیں کر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسا بنا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسا بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان بخشی۔ حضور سن رہے تھے، باہر تشریف لائے، کہ تم بھی لوگ یہ باتیں کر رہے تھے؟ کہاں ہم باتیں کر رہے تھے؟ کہ سنو، بے شک موسیٰ کی وہی شان تم نے بیان کی، بے شک عیسیٰ کی وہ شان تم نے بیان کی، بے شک ابراہیم کی وہ شان تم نے بیان کی۔ سنو، وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ، اچھی طریقے سے جان لو، بے شک کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے، کوئی کلمت اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے۔ الا وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ، اور خوب جان لو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، اس کا دوست ہوں، اس کا سمجھا؟ الا وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تقریر کی تو کوئی حد نہیں، کتنی لمبی کر لو۔ میں یہ نہیں چاہوں گا آپ لوگ جلوس کے تھکے ہوئے آپ کو بہت دیر بٹھاؤں، اور جہاں تک آپ اللہ کے رسول کی سیرت کا معاملہ ہے، آپ کی سیرت، آپ کا کریکٹر، تو میرے نزدیک اس میں جو بہت اہم چیز ہے سیرت پاک میں، بہت زیادہ اہم چیز، وہ ہے آپ کی سادہ زندگی۔ کیسی زندگی؟ دیکھو، انسان کی عادت ہوتی ہے عام طور سے کہ جہاں یہ کچھ بنتا ہے تو یہ بورا جاتا ہے بہت جلدی۔ پیسے والا بنا، جوانی ہے، جھیل نہیں مل رہی ہے، جوان لوٹے، دیکھو آپ ایسے باہر ہیں، پتہ ہی نہیں کہاں پر ہیں ہم، کیا ہیں، ہر وقت جوانی کا نشہ، سمجھے، کان سے موبائل لگائے ہوئے ہیں، مڈے سے دبائے ہوئے ہیں، اب موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، سمجھاؤ تو مان نہیں رہے۔ فیشن، یہ پہن لوں، وہ پہن لوں، یہ کپڑے، وہ کپڑے، ایسے بال، سمجھے آپ، شان شوکت دکھانا، روب دکھانا، سمجھے آپ، مالدار آدمی ہو گیا تو اس سے صبر نہیں ہو رہا، پیسہ برداشت نہیں ہو رہا، یہ تماشا میلہ، یہ نوٹنکی، یہ تفریح، وہ گھومنا، وہ پکنک وہاں جانا، بچوں کو لے کے وہاں گھومنا پھرنا، تفریح کرنا، پیسہ یہ کھانا وہ کھانا، طرح طرح سے آدمی، کچھ لوگ بلکہ ظلم کرنے لگتے ہیں، پیسے والے ہو کر کے یا کچھ بن جاتے ہیں، ظلم کرنے لگتے ہیں، ستاتے لگتے ہیں پڑوسیوں کو، ہمارا کوئی کیا کر لے گا، ہمارا کیا، ان کو ایک ہی بات یاد ہے، ہمارا کوئی کر کیا لے گا۔ سبحان اللہ، سیرت پاک مصطفیٰ، سبحان اللہ، آپ صرف مالدار نہیں تھے، آپ کوئی دولت مند نہیں تھے عام طور سے انہیں کہا جاتا ہے، بلکہ آپ کو اللہ نے کائنات کا مالک و مختار بنایا تھا،
سارے خزانے زمین و آسمان کے آپ کے دست قدرت میں اللہ نے دیے. فرماتے ہیں اوتیت مفاتیح خزائن الارض، روئے زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے سامنے لا کر رکھ دی گئیں. سمجھا؟ اس کے باوجود بھی زندگی کیسی تھی سب جانتے ہیں. سادہ زندگی، غریبوں کا سا کھانا، غریبوں کا سا پہننا، غریبوں کا سا رہنا، غریبوں کی طرح چلنا، غریبوں کی طرح بولنا، کوئی شان شیخی نہیں، کسی پر زیادتی ظلم نہیں. اللہ نے جو دیا اس کے اوپر کوئی نشہ نہیں، کوئی اس کے اوپر اپنی طاقت و قوت جو خدا نے بخشی ہے اس کا کہیں بیجا استعمال نہیں، بلکہ ہر وقت سادگی سادگی سادگی. یہاں تک کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم میں بیٹھے ہوتے تھے مسجد کے اندر، اور اجنبی آدمی آتا تھا، کوئی نیا آدمی، تو پہچان نہیں پاتا تھا کہ ان میں رسول اللہ کون سے ہیں، رسول اللہ کون سے. جب ہجرت کر کے آپ مکہ سے مدینہ آئے، مدینے کے بے شمار مرد عورتیں بچے آپ کو دیکھنے کے لیے شہر سے باہر مدت سے انتظار تھا. آپ کچھ تکان محسوس کر رہے تھے، جگہ تشریف فرما ہوئے بیٹھ گئے. آپ کے ساتھ صدیق اکبر تھے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان میں ابو بکر کون سے، رسول اللہ کون سے ہیں. سمجھے؟ ایک دم دھوپ ہوئی تو صدیق اکبر نے آپ کے اوپر کپڑا تان دیا. جب انہوں نے کپڑا تانا تو ہم سمجھے کہ کپڑا تاننے والا غلام ہے، جس پہ کپڑا تانا گیا ہے وہ آقا ہے. تو ہم سمجھے ایسے رہتے تھے آپ، کوئی شان شوکت کھاوا نہیں سمجھا. ہاں، گھروں میں کئی کئی دن چولہے نہیں جلتے. تو میں اس وقت آج کی اپنی اس تقریر میں یہی پیغام دوں گا. سمجھا آپ، خالی میں اس کا قائل نہیں ہوں صرف نعرے، جلسے، جلوس، جھنڈے بلے ان چیزوں سے حق ادا ہو جائے گا، بلکہ پیغمبر اسلام کی شخصیت کو، کردار کو اپنے سانچہ عمل میں ڈھالنے کی کوشش کرو. اور دیکھو، بندے کا کام بورانا نہیں ہے، بندے کا کام یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. تو پیغام لے جاؤ آج میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دے جوانیاں، تندرستیاں، سمجھے آپ، خوبصورتیاں، مال دولت دے، لیکن اس کے باوجود بھی اس بات میں نبی کی سیرت کے اوپر چلو اور آپے میں رہو، آنکھیں نیچی کر کے نکلو، اکڑ اکڑ کے مت چلو. لا تمشِ فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. قرآن میں لکھا ہوا ہے زمین پہ اکڑ اکڑ کے مت چل، تو زمین کو پھاڑ نہیں ڈالے گا، تو پہاڑوں کے برابر نہیں ہو جائے گا. انسان ہے ایک جھٹکے میں، بیماری کے ایک جھٹکے میں کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا. سمجھا؟ بدر کی جنگ آپ نے فتح کی، معمولی بات نہیں تھی. اسلام و کفر کی پہلی جنگ. مکے والوں نے 13 سال آپ کو پریشان کیا مکے میں. سب آپ سنے ہوئے ہوں گے، سب سنے ہوئے ہوں گے. آپ ایک دن چین سے نہیں نکلنے دیا، ایک رات چین سے نہیں سونے دیا. ہر وقت مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے رہے آپ پر، آپ کے ساتھیوں پر. آپ مدینہ چلے آئے، تب بھی چین سے نہیں بیٹھے کہ مدینہ جا کر کے جنگ لڑیں گے. فوج بنا کر کے پہنچ گئے، بدر کے میدان میں ٹھہر گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ سب باتیں کی اطلاع ہوئی تو اب آپ نے صحابہ سے کہا کہ ہم لوگ اپنے گھر بار، مکان، زمین جائیداد سب چھوڑ کر چلے آئے. ان کی زیادتیوں کی وجہ سے اب وہ لوگ یہاں بھی رہنا نہیں دینا چاہتے، چڑھائی کرنا چاہتے. اب تمہاری کیا رائے ہے؟ تو آپ کے ساتھی بھی ایسے تھے کہ ایسے محمد کے جیسا بھی کوئی نہیں اور محمد کے ساتھیوں کے جیسا بھی کسی کا ساتھی نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. سب لوگ کہہ لیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. سب نے کہا رسول اللہ آپ جو حکم دیں گے وہ ہوگا. ہم وہ قوم موسیٰ نہیں ہیں کہ عمالقہ سے جنگ کے وقت موسیٰ کی قوم نے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا قاعدون. اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. جنگ کرنا عمالقہ سے ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہم وہ نہیں ہیں جو قوم موسیٰ نے کہا تھا ہم وہ جواب نہیں دیں گے، بلکہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو سمندر میں کود جائیں گے. جنگ کی پوزیشن نہیں تھی، عبادت گزار لوگ تھے، لڑنے کی حالت میں نہیں تھے.
ہتھیاروں کی فراوانی نہیں تھی، جنگی گھوڑے ان کے پاس نہیں تھے، ان کے پاس زرہ خود نہیں تھی، ان کے پاس بہت سی تلواریں بھی نہیں تھیں، سمجھا؟ مگر پھر بھی نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، زمین کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ قریش مکہ تو قریش مکہ تو کیا چیز ہیں، دیووں سے لڑ جائیں اور سنانے نیزہ بن کر سینہ دشمن میں گڑ جائیں۔ بسر و سامانی کا یہ عالم تھی ان کے پاس، ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زر ہیں 8 شمشیریں، اتنا سامان تھا، پوری فوج بسر منانے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، اس لشکر کا افسر ایک سادی کملی والا تھا، نہ تیروں پر نہ تیغوں پر نہ برشی اور بھالے پر، بھروسہ ہے تو بس سادی سی کالی کملی والے پر۔ جنگ ہوئی عجیب و غریب، انگریزوں نے لکھا ہے کہ ایسی جنگ دنیا میں دیکھی نہیں گئی، ایک طرف بے سر و سامان فوج، ایک طرف سجے بنے لوگ، ان کے ساتھ سب طرح کی تیاریاں، جنگ ہوئی مگر جو انسان نے چاہا وہ نہیں ہوا، تو اللہ نے چاہا وہ ہوا، سوچا بھی نہیں تھا۔ 70 مشرک مارے گئے، 70 پکڑ کے قیدی بنا کر کے باندھ کے مدینے میں لائے گئے، صرف 14 مسلمان شہید ہوئے بدر کے میدان میں جن کے مزارات ہیں، سمجھے آپ؟ 14 مسلمان شہید ہوئے، 70 مارے گئے اور بڑے بڑے سردار مارے گئے، بڑے بڑے سرخیل جماعت، بڑے بڑے سرغنے، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے نائک مکھیا مارے گئے سب۔ ابو جہل مارا گیا، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ، ابو البختری، کیسے کیسے لوگ سب پچھاڑ دیے گئے۔ جنگ نپٹی، اللہ کے رسول نے فرمایا ابو جہل کا کیا ہوا؟ کسی نے ابو جہل کی سرکٹی لاش لا کے رکھی ہے، ابو جہل ہے، دیکھنے کے بعد بھی آپ جذبات میں نہیں آئے، حالانکہ یہ جذبات کا موقع ہوتا ہے عام طور سے انسان کے لیے۔ اتنی بڑی خوشی کہ ابو جہل کا لاش پڑی سامنے، اس نے 13 سال مکے میں کبھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا تھا، ہر وقت مخالفت، دشمنی، باہر سے لوگ آ رہے ہیں، مکے میں باہر سڑکوں میں کھڑا ہو جاتا تھا راستوں پہ، محمد سے مت ملیو، محمد پاگل ہو گئے، ہمارے خاندان کا ایک لڑکا پاگل ہو گیا، اس سے کوئی مت ملنا، جہاں جہاں جب دیکھو رات دن اسی میں لگا رہتا تھا۔ آپ سجدے کی حالت میں آپ کی پشت مبارک کے اوپر اونٹ کا اوج اسی نے ڈلوایا تھا، سمجھے آپ؟ وہ ابو جہل اس کی کٹی لاش آپ کے سامنے رکھی تھی، لیکن کوئی جذبات نہیں، جوش نہیں، کوئی تکبر نہیں، گھمنڈ نہیں، اپنی تعریفیں نہیں، اپنی منقبت نہیں، سمجھے آپ؟ بلکہ منہ سے نکلا تو کیا نکلا؟ الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ۔ اپنی تعریف نہیں کر رہا انسان، ذرا میں اپنی تعریف سے کم رہتا تھا۔ الحمدللہ وحدہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کس کے لیے ہیں؟ سب بولو، نصر عبدہ، جس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی۔ یہ نہیں کہہ رہے میں نے جنگ جیت لی، بلکہ نصر عبدہ، تعریف اللہ کی جس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی۔ وحدم الاحزاب وحدہ، جس نے اکیلے دشمنوں کو شکست عطا فرما دی۔ خدا کی تعریف ہو رہی ہے، کیا سیرت مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ۔ نہ ڈھول دھماکے ہیں، نہ تماشے ہیں، نہ پارٹیاں دی جا رہی ہیں، نہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں، نہ اچھل کود ہے، نہ ڈانس ہے، سمجھے آپ؟ کچھ نہیں ہے، نہ اپنی تعریفیں ہیں، کچھ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی حمد ہو رہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے محمد مصطفیٰ کا پیغام۔ اللہ تمہیں کوئی خوشی دے، تمہیں بیٹے بیٹیاں دے، تمہیں تندرستی جوانی دے، تمہیں روپیہ پیسہ دے، تو تم اس کو یاد مت رکھنا، اللہ کو یاد رکھنا، شکر کرتے رہنا اس کا۔ تمہیں کامیابیاں دے، تمہارے مخالفین پہ تم کو فتح و نصرت دے، تمہارا برا چاہنے والوں کو انجام تک پہنچا دے، تو اس وقت تم خدا کا شکر کرنا۔ محمد مصطفیٰ پیغام دے رہے ہیں، اپنے آپ پہ
رکھنا, اپنے رب کو یاد کر لینا. سمجھا؟ اور ایسے واقعات تو بے شمار ہیں سیرت پاک کے اندر. میں کہاں تک ان کو سناؤں گا؟ کل ملا کر کے آج کی اس مختصر سی گفتگو میں اس موقع کے اوپر آپ کو جو پیغام دیا جا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ اللہ کو بھولو مت اور سادگی اپناؤ. کھانے پینے, پہننے, اوڑھنے, ہر معاملے میں سادگی. سادگی ایک حدیث سن لو, فرماتے ہیں الا تسمعون الا تسمعون, تم لوگ سنتے ہو سنتے ہو, 2 بار فرمایا. صحابہ سمجھے آج کون سی خاص بات کہہ رہے ہیں کہ 2 مرتبہ ہم کو متنبہ کر رہے ہیں, ہم توجہ دلا رہے ہیں کہ سنتے ہو سنتے ہو. ہاں کیا بات ہے رسول اللہ؟ ان البدادۃ من الایمان, ان البدادۃ من الایمان. سادگی مومن کی شان ہے, سادگی مومن کی شان ہے. آج کل نعرے بہت چل رہے ہیں, بہت نعرے لگ رہے ہیں. ایک نعرہ ہمارا بھی لے جاؤ آج اور اس کو کرو وائرل, پھیلاؤ اسے. ان نعرے کو بھول گئے لوگ, اصل نعرہ وہی ہے. اصلی محبت کردار کو اپنانا ہے. سمجھا آپ؟ میں ایک نعرہ دیا جا رہا ہوں, سب لوگ بولو محمد کا پیغام, سادہ کھانا, سادہ کپڑے, سادہ شادی, سادہ مکان, محمد کا پیغام. ان نعرے کو لگاؤ, اس پہ آؤ, اس میں ہاتھ سے ہاتھ ملاؤ. سمجھا؟ ہوش میں رہو. سمجھا؟ ایک بار اور کہہ لو محمد کا پیغام, سادہ کھانا, سادہ کپڑے, سادہ شادی, سادہ مکان, محمد کا پیغام. اسی پیغام پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. سمجھا آپ؟ اور اس کو پھیلاؤ, اس پہ عمل کرو. چند دن کی دنیا ہے, کچھ نہیں ہے دنیا, کچھ نہیں ہے. مانو نہ مانو ہے کچھ نہیں. موت بتا دے گی کہ دنیا کے ٹھاٹ باٹ کی اوقات کیا ہے. بتا دے گی, موت بتائے گی. ایسا نہیں ہے جائیں گے کہاں نکلیں, سب نکل جائے گا. اعترانا بورانا باراتوں میں آتش بازیاں کرنا, راتوں کو آتش بازی ہو رہی ہیں مسلمانوں کی باراتوں میں کرنا. سمجھے آپ؟ نعرے لگا رہا ہے نبی کی شان, بچہ بچہ ہے قربان ہے, آتش بازی کر رہا ہے. تو سمجھے؟ دکھ دے رہا ہے, رات میں لوگوں کی نیندیں خراب کر رہا ہے, لڑکی والوں کا خون پی رہا ہے, ستا رہا ہے, جہیز مانگ رہا ہے, فرمائشیں کر رہا ہے, کھانے پینے کے پیچھے لڑ دیا, ناشتوں کے پیچھے لڑ دیا. ارے مومن کو مل گیا یہی بہت ہے. سمجھے آپ؟ راتوں کے اندر براتیں ہو رہی ہیں. سمجھے آپ؟ اس میں کیا مقصد تھا رات کا, سوائے اس کے کہ وہ ڈیکوریشن میں اپنے اپنے شان و شوکت دکھانا ہے کپڑے. دن میں مقصد پورا نہیں ہوگا, بہانے بازی نکال لے گی, یوں کر رہے ہیں یوں کر رہے ہیں, یہ اس میں وہ سب کچھ نہیں. میں نہیں مانتا ان باتوں کو. پہلے بھی کاروبار تھے, دن کے اندر براتیں ہوتی تھیں. کل ملا کر کے میرا کام سمجھانے کا ہے, مانے نہ مانے. میں نے ایک نعرہ دے دیا ہے, اس کو وائرل کرو, پھیلاؤ, چلتے پھرتے لگاؤ, اس پہ عمل کرو. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ورفعنا لک ذکرک, اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. ایک دوسری بات یہ ہے مشورہ ایک کہ یہ روشنی سجاوٹ جو کرتے ہو آپ لوگ, اس کو 2 دن رکھ کر کے اس کو ہٹاؤ. بس سیدھی بات ہے. مانو تم جانو. میں تقریر یہ سوچ کے نہیں کرتا ہوں میری مانے گا کوئی, مانتا ہوں تو نہیں رہا ہے, کیونکہ بتانا بھی چاہیے نا. 2 دن بہت ہو گئے, کیونکہ یہ بجلی کا بھی فالتو خرچہ ہے. پھر ایک چیز یہ, جو چیز لیتی ہے لگاتار, اس کی ویلو کم ہوتی ہے. کبھی کبھی ہوتی ہے. ایک صحابی حضور نے کہا تھا ذرنی قبن تزدد حبن, مجھ سے کبھی کبھی ملاقات کرا کرو تو تمہاری محبت زیادہ رہے گی. روشنی 2 دن زیادہ نہیں, اور جھنڈے ونڈے جو ہیں یہ 2-4-6 دن چلو ہو جائیں, اس کے بعد میں رکھو اتار کے, اور انہیں کو 5 سال کو لگا لو. پیسہ بچانا بھی کفایت شعاری اسلام میں سنت ہے. ان جھنڈوں کی بات جگہ بے حرمتی ہو رہی ہے. پورے سال لگا رہتے ہیں, رنگ پھیکے پڑ رہے ہیں, دھوپ بارش رنگ اتر رہے ہیں, کہیں آندھیوں میں گر رہے ہیں, کلمے لکھے ہوئے ہیں, درود اسلام لکھے ہوئے ہیں, گنبد خضرا بنا ہے, کعبہ بنا ہے, لوگوں نالیوں میں گلیوں میں پڑے دیکھے ہیں. اب مجھے تو یہ بھی حالانکہ ناجائز نہیں کرو, اچھا نہیں لگتا ہے. وہ ہوا چلتی ہے, ہلتے ہیں, کلمہ لکھا ہوا ہے وہ ہل رہا ہے, کچھ اچھا سا نہیں لگتا ہے. سمجھے آپ؟
جو شب لکھا ہوا ہے وہ ہل رہا ہے، کبھی ایسا ہو رہا ہے. چلو خیر، ایک آدھ 2-4 دن رکھو اور پھر اس کو اتار کر رکھو. ایک مشورہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم آپ سب کو اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی، ان سے محبت، عشق عطا فرمائے. اور آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، اس موقع کے اوپر میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو، سنی مسلمانوں کو اپنے رسول کی محبوب کی شفاعت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.